السلام علیکم، کوفناک حقیقت میں ویلکم ہو گیا آپ سب کا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہی ہوں، بالکل سچی کہانی ہے۔ میرا نام ماہی ہے، اس وقت میری عمر 27 سال ہے۔ میں فیصل آباد کی رہنے والی ہوں۔ میں ایک عام شکل کی گندمی رنگ والی لڑکی ہوں۔ میری ماں نہایت نیک اور عبادت گزار عورت ہے۔ میری پیدائش کے سال بعد میری ماں نے ان گنت قرآن پاک پڑھے اور عبادت کے مقصد یہ تھا کہ اللہ اس بار بیٹی دے۔ میری پیدائش میرے اپنے گھر پر ہی ہوئی۔ میری والدہ بتاتی ہے کہ ان کو میری پیدائش پر تھوڑی سی بھی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوئی۔ میں ایم اے انگلش میں بی ایڈ کر چکی ہوں۔ 8 بہن بھائیوں میں سے سیکنڈ لاسٹ ہوں۔ اپنی بڑی بہن سے 15 سال چھوٹی ہوں، جبکہ میرے بعد بھی ایک اور بہن ہے۔ ان سب میں سے میں بہت لاڈلی اولاد ہوں۔ میں نے جب سے سنبھالا ہے، مجھے ہر وقت محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ہر وقت میری حفاظت کرتا ہے، مجھ پہ نظر رکھتا ہے، کوئی ہر جگہ غائبانہ میری مدد کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اچھا یا برا واقعہ ہونے سے پہلے ہی مجھے پتہ چل جاتا تھا۔ یہ سلسلہ تو اب تک بھی جاری ہے، لیکن میں بچپن میں کبھی سمجھ نہ سکی کہ کیا معاملہ ہے۔ اپنی امی کو بتاتی تو اسے میرا وہم کہتی اور کچھ بھی نہ بتاتی، بس اتنا کہتی کہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی دین ہے، تم پر نظر لگ جائے گی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں کالج تک چلی گئی۔ مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے میرا نام لے کر پکارتا ہے، اور آواز بھی کسی جوان انسان کی ہے، مگر بس آواز ہی آتی، کبھی انسان نظر نہ آتا۔ جب گھر پہ کبھی اکیلی ہوتی تو بہت ایسی باتیں محسوس ہوتی جیسے کوئی پاس کھڑا ہے۔ میرے کام پتہ نہیں کون کر دیتا ہے، اور مجھے لگتا ہے شاید میں نے کیا ہوگا۔ ایک دن میں گھر پہ اکیلی تھی، کمرے کا پنکھا چل رہا تھا، اچانک پنکھا گر گیا۔ میں بالکل نیچے لیٹی تھی، اٹھنے کا بھی وقت نہ ملا کہ اچانک ایسا ہوا جیسے کسی نے زور سے پنکھے کو ہاتھ مارا اور دور دیوار میں مار دیا، اور مجھے خروش تک نہ آئی۔ مجھے اب اس اجنبی آواز سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا۔ میں دن رات عبادت میں لگ گئی، خدا سے دعائیں مانگتی کہ یا میرے اللہ مجھے وہ چہرہ بس ایک بار دکھا دو جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، میری مدد کرتا ہے۔ میں اچھی طرح سے اس بات کو مانتی تھی کہ وہ کوئی جن ہی ہو سکتا ہے، لیکن بہت نیک جن ہے۔ مجھے اپنی زندگی بہت دلچسپ لگنے لگی تھی۔ وہ اونچی آواز میں مجھے رات کے وقت زیادہ سنائی دیتی۔ مجھے اس قدر رات کا انتظار رہتا کہ کب رات اور کب میں وہ آواز سنوں۔ کبھی وہ مردانہ آواز میں اردو میں بولا جاتا اور کبھی ایسی زبان ہوتی جو انہیں سمجھ نہ آتی۔ وہ انجانی آواز بہت ہی پیاری اور ہمدردانہ تھی۔ روزانہ رات کو کوئی میرے سر پہ ہاتھ پھیرتا، بال بکھرے ہوتے تو سنوار دیتا، اس طرح کہ مجھے محسوس بھی ہوتا مجھ سے خوابوں کی طرح کوئی رات کو مل کے ڈھیروں باتیں کر کے چلا جاتا۔ اب مجھے رات کا شدت سے انتظار رہتا۔ ایک دن کسی نے خواب میں کہا کہ میں ایک جن ہوں، مگر فکر نہ کرو، میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ خواب مجھے چھوٹا سا لگا۔ اگلے 2 دن مجھے یہ خواب آتا رہا، اور میں نے اپنی دوستوں کو ساتھ کسی عامل کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ عامل فیصل آباد ناولٹی پل پر رہتے ہیں، جو سید گھرانے سے تھے۔ بابا مجاہد صاحب ان کے پاس جانے سے پہلے میرا مسئلہ تھا کہ میں اپنے کزن کو بہت پسند کرتی تھی، اور وہ بھی میرے اور ان کے گھر والے، لیکن چاہتے ہوئے بھی ہماری منگنی یا شادی تک بات نہ جا پائی۔ ہر بار بات پکی ہوتے ہوتے رہ جاتی۔ کہتے جب لڑکی پر کوئی جن عاشق ہو تو وہ شادی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو وہ شادی کے بعد بھی جان نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ کیا، مجھے تو اس جن سے خود الفت سی ہو گئی تھی۔ میں اب بابا جی کو کہنے کے باوجود ان کے پاس نہیں جاتی تھی کہ کہیں یہ انجان ساتھی مجھ سے جدا نہ ہو جائے۔ صاف لفظوں میں مجھے اس جن سے محبت ہو گئی تھی۔ میں بہت ہی بے چین تھی کہ کاش ایک بار اس کا چہرہ دیکھ سکوں۔ بہت دعائیں کرتی، اور میں جن کو پانے اور دیکھنے کے لیے بہت عبادتیں کی۔ ایک دن عشاء کی نماز کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مجھ سے تھوڑا ہٹ کر نماز پڑھ رہا ہے کوئی۔ میرے دل نے کہا یہ وہی ہوگا۔ میں نے دوران نماز دعا مانگی کہ بس ایک بار
مجھے اپنا چہرہ دکھا دو، میرے سامنے آ جاؤ، تم کون ہو، میرا اتنا خیال رکھتے ہو۔ دعا کے بعد ایک عجیب سا سکون جیسے آج میں دیکھ لوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ادھر میری آنکھ کھلی۔ کہانی پسند آئے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے اور حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں ایسی سچی کہانیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کوئی سلام لے رہا ہے۔ اب میری یہ کیفیت تھی کہ نہ میں پوری طرح سوئی نہ جاگی۔ نیم بیہوشی کی حالت میں اچانک ایک لمبے قد سفید رنگ اور سیاہ آنکھوں والا شخص نمودار ہوا۔ کہتا ہے کیوں بےتاب ہو، میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، اور بس وہ مسکراتا ہے۔ میں اس کی رہی ہوتی ہوں کہ میں اس کو کہہ رہی ہوتی ہوں کہ پلیز آپ مت جانا، لیکن میری آواز ہی نہیں نکلتی۔ میں روتی ہوں کہ مت جاؤ مت جاؤ۔ وہ دوبارہ آنے کا کہہ کے چلا جاتا ہے، اور جاتے جاتے کہتا ہے کہ بابا جی کے پاس جاؤ گی تو میں کبھی نہیں آؤں گا، بلکہ بابا جی کو بھی لے جاؤں گا۔ میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اگلی صبح میں سوچتی ہوں کہ اس سے جان چھڑاؤں تو بابا جی چھوڑ جائیں گے، ساتھ رہنے دوں تو میرا پیار چھن جاتا ہے۔ اشاق نام بتایا تھا مجھے جن نے، اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ کچھ دن بعد میری کزن سے میری بات ہوئی اور منگنی کے لیے آنا چاہتے تھے۔ میں بجائے خوشی کے دل کو بہت اچکا سا لگا، کہیں منگنی کی وجہ سے میں جن کی محبت سے دور نہ ہو جاؤں، لیکن مجھے اپنے کزن سے بھی بہت محبت تھی، اس لیے میں اپنے بھائی سے کہا کہ میں علاج کے لیے تیار ہوں۔ بھائی میرے ساتھ بابا جی کے پاس گئے۔ بابا جی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے بابا جی نے مجھے کہا بیٹا میرے آخری دن آ گئے۔ خیر بابا جی نے جنیشا کو حاضر کر لیا۔ بہت وقت لگا اس کو قابو ہونے میں، اس وقت تک مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا۔ اگلی بات میرے بھائی نے بعد میں مجھے بتائی کیونکہ مجھے ہوش نہیں تھا۔ جن سے پوچھا کہ کیوں تنگ کرتے ہو تو اس نے کہا آج تک کوئی نقصان ہوا ہے تو میں بھر دیتا ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر بابا جی نے پوچھا کب سے ہو تو جن نے ساری حقیقت کھول دی، ایک ایک لفظ سچ بتا دیا۔ میرے سارے خاندان کو جو ڈر تھا وہی ہوا۔ جن نے بتایا کہ میں تب سے اس کے ساتھ ہوں جس دن میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ماں گھر میں اکیلی تھی۔ اس نے مجھے آواز دی کہ گلی سے کسی عورت کو بلا دو، تب میں عورت کو لے کر آیا۔ جب یہ پیدا ہوئی تو اس عورت نے سب سے پہلے اس کو مجھے باہر سینٹر میں پکڑا دیا اور خود اس کی ماں کو سنبھالنے لگی۔ مجھے تب اس سے محبت ہو گئی اور میں سارا دن اس کے پاس رہتا تھا۔ اس کی امی ابو کو بھی پتہ ہے میری پیدائش دراصل سعودیہ کی ہے۔ سعودیہ کے جس فلیٹ میں پیدا ہوئی اس فلیٹ کے آدھے اگلے صحن کے کمروں میں جن رہتے تھے جو بالکل انسانی حلیے میں تھے۔ انہیں بس وہ لوگ ہی پہچانتے تھے جو اس فلیٹ میں رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں کیا سوائے اس بات کی کہ جن ہم سب سو جاتے ہیں تو جن گھر آتے، ہر کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور اپنے کمروں میں بھاگ جاتے، مطلب صرف شرارت کرتے ہیں۔ یہ اس قوم کی فطرت ہے۔ یا پھر جب کوئی نہانے جاتا تو اس کے کپڑے واش روم سے اٹھا کر ان کے گھر چھوڑ جاتے اور گھر پر کسی کو بتا جاتے کہ وہ کپڑے مانگ رہا ہے۔ دونوں نہانے کے لیے اور بیت الخلاء کے لیے گھروں سے دور جگہ بنائی ہوتی تھی۔ اس شرارت سے باقی لوگ پہچان دیتے کہ یہ جن ہے، ورنہ نہیں۔ یہ جن میرے بچپن کے 15 سال مجھے کھلاتا رہا، بالکل انسانی شکل میں میری ماں سے روز مجھے لے جاتا، کھلا کے واپس لے جاتا۔ ماما بتاتی ہے کہ تمہیں بھوک بھی نہیں ہوتی تھی، تم سے کہتا تھا کہ کھاؤ کھاؤ، اور جب تم نہ کھاتی تو خود روتا کہ میں اچھا نہیں ہوں۔ اس وقت تم صرف 5 سال کی تھی۔ میری ماما بتاتی ہے کہ مجھے اتنے اعتماد کے باوجود اس سے ڈر لگتا تھا کہ کسی دن یہ میری بچی کو مار نہ ڈالے، لیکن میرے ابو کہتے ہیں کہ ہم تو نسل در نسل ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے درمیان پلے بڑے ہیں، یہ ہمارے اپنوں کی طرح ہیں، اور اتنے ہیں جن نے